الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 19 نومبر عیسوی 2020 راندیر شہر کسائی وار مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ربیع الاول
اور ابھی شروع ہوا ربیع الثانی، اور عربی زبان میں ربیع کے معنی موسم بہار۔ ظاہر بات ہے جس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے گویا دنیا میں بہار قائم ہو گئی۔ تمام علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی تعریف کر لیں اور آپ کی شان میں کتنا بھی بیان کریں، وہ ادھورا ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں کیا رتبہ، کیا مقام ہے، یہ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا، اللہ جانتا۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اللہ نہیں پڑھتا کہ پڑھتا ہے اللہ بھی، ہم اکیلے پڑھتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ بولو محبت سے، روزہ تو ہم اکیلے رکھتے ہیں، بھائی اللہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات خیرات ہم اکیلے کرتے ہیں، اللہ۔ ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں، آج تک نہیں سنا کہ اللہ بھی حج کرنے آیا ہو۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ پہلے خود کر رہا ہے اور پھر بندوں اور بندیوں کو کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میرے فرشتے کر رہے، تم بھی کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے بے شک اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ اور ملائکہ یعنی فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ بولو درود۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اللہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی درود بھیجے، تمہارے لیے بھی ضروری ہے تم نبی پر کیا بھیجو؟ بولو درود اور سلام، درود اور سلام۔ اچھا، آپ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کی ثنا، آپ پر درود بھیجنا یا آپ کے تعلق سے کوئی بھی کام اللہ کو کتنا پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، ایک سفر میں ساتھ میں تھا، حضرت بیان فرما رہے تھے اور بیان فرماتے ہوئے حضرت نے ایک عربی شاعر کا شعر پڑھا کہ دیکھو یہ عربی شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ کس کی تعریف کر رہا؟ حضور پاک۔ اور اللہ والے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت کسی اللہ والے کا قصہ نقل فرما رہے ہیں، پہلے وہ ثنا اور تعریف سنو، پھر آگے کی بات سناتا ہوں۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوت حجر
لیکن لیس کالحجر۔ عربی شاعر کہہ رہا ہے کہ یاقوت یہ بھی ایک قیمتی پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں۔ دیکھو پتھر میں بھی فرق ہے۔ ایک وہ پتھر جس پر ہم اپنے چپل اتار کر آئے، اور ایک وہ پتھر جو باہر لگے ہیں سڑکوں میں جہاں لوگ تھوکتے بھی ہیں، اور ایک وہ پتھر ہے جو مسجد میں لگا ہے۔ بھائی تینوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یاقوت پتھر ہے کہنے کو، لیکن بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن بشروں میں ممتاز ہے کہ جتنا اونچا مقام آپ کا ہے اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ خیر، حضرت فرماتے ہیں اللہ والے بیان فرما رہے تھے اور یہ شعر پڑھے۔ جب یہ شعر پڑھا تو شعر پڑھنے کے بعد یوں رک گئے، سب کو دیکھ رہے ہیں، کچھ آگے ارشاد نہیں فرماتے۔ لوگ حیران ہیں، حضرت کیا بات ہو گئی؟ تو فرمانے لگے میں نے جیسے ہی یہ شعر پڑھا آسمان سے ندا آئی، اے میرے بندے تیرا نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، لیکن جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ نے سب کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت کر دی۔ رب العالمین کو اپنے نبی کا تذکرہ اتنا پسند، اللہ اکبر۔ ایک اور فرمان سنیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کو 4 انعام دیتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بھائی آسان ہے کہ نہیں ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اور وہ درود پڑھنے میں مخلص ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ پڑھا، اور کتنی بار پڑھا؟ ایک مرتبہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے اس ایک مرتبہ پڑھا ہوا درود جو اخلاص سے پڑھا جیسے ہی بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے، اسی لمحے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے؟ ابھی ہماری ہوئی، ارے بھائی 80 ابھی ہماری ہوئی، شاید پیچھے کسی کی ہو گئی ہو۔ ابھی تو ہم 40 45 50 55 میں پھر رہے ہیں، تو کوئی 20 25 30 میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی والی لمبی عمر عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ اخلاص سے درود پڑھا جائے اور وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت مفتی تقی صاحب عجیب بات لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھا، زمین پہ فرشتے پھر رہے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے فوراً وہ درود لیں گے، اس کے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ مجھے گنبد خضرا میں پہنچاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب اس حدیث پر لکھتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ وہ تو نبی سے میلوں دور رہتا ہے
اور وہاں درود پڑھتا ہے، اور اس درود کی برکت سے اس کا اور اس کے والد کا نام نبی علیہ السلام کی مجلس میں لیا جا رہا ہے، آپ کی مجلس میں لیا جا۔ اب جو بار بار درود پڑھے، ایک اور بات جو میں نے آپ کو ابھی کہی، میں نے ابھی جنید بھائی سے کہا، ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو ہدیہ بھی دیتے ہیں، منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ دل سے راضی ہوں گے اور ہمارے لیے کیا کریں گے؟ بولو، دعا۔ دعا بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ۔ دعا پہ چند اشعار جو میں بارہا سناتا ہوں، پھر آگے کی بات کرتا ہوں۔ سب منگتے ہیں او داتا، سب منگتے ہیں او داتا، مانگ اسی سے شرم نہ کر، اور اس کو سوالی سے ہے پیار، اور اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگ اسی سے شام و سحر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے بڑوں کی خدمت میں جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دل سے راضی ہوں گے تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ دعا۔ اچھا، ہم اپنے بڑوں کو کہتے بھی ہیں دعا کرنا، بھئی کہتے نہیں کہتے، اور کہنا بھی چاہیے، لیکن کوئی نبی علیہ السلام کی مزار اقدس پہ چلا گیا، یعنی مدینہ منورہ چلا گیا، اللہ مجھے آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ جل الجل عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے وہاں کے در کھول دے، اللہ آسانی فرما دے۔ اب ہم مان لو نبی علیہ السلام کی مزار پر چلے گئے، تو ہم نبی علیہ السلام کو سیدھا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کرنا۔ باز اللہ والوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ جہاں ہم حاضری دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو سامنے والا حصہ جہاں سوراخ بنے، مواجہہ شریف جس کو بولتے ہیں، باز اللہ والے سامنے بھی نہیں گئے، پوری زندگی نہیں گئے۔ جب بھی مدینہ گئے، اصحاب صفہ کا چبوترا جو پیچھے بنا ہے وہاں بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے درود پڑھتے رہتے تھے، سلام بھیجتے رہتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ حضرت 70 سال ہو گئے، ہر سال آتے ہو، ایک بار سامنے نہیں گئے، کیا وجہ ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا، کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں؟ اللہ اکبر، کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں؟ حالانکہ کتنے سال سے حاضری ہے؟ 70 سال سے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گنہگار ہیں، ہم اس نیت سے بھی چلے جائیں
کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ ہم سیدھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو اب ہمیں نبی کی دعا چاہیے تو عمل کیا کریں؟ تو حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کثرت سے درود شریف پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ درود شریف پڑھتے رہو۔ جتنا درود آپ کے نام کے، آپ کے والد کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے گا تو اب نبی علیہ السلام نتیجے میں تمہارے لیے دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعا، نتیجے میں دعا۔ اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا کہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو اللہ کر رہا، ملائکہ کر رہے ہیں اور بندوں کو حکم دیا، تو درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جب بھی کوئی پڑھے اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ چاہے سو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، چل کے، کھڑے ہو کے، جس حال میں ہو درود پڑھو، درود کا پڑھنا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا جب دعا مانگو تو پہلے درود اور بعد میں درود۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع والا عمل قبول ہو رہا ہے، بعد والا بھی قبول ہو رہا ہے، تو جو اللہ شروع اور بعد کو قبول کرے، بیچ والا قبول نہ کرے، یہ اس کی رحمت سے دور ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وظائف میں بھی بتلاتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ جب بتلاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی شروع میں درود پڑھ لینا، آخر میں درود پڑھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود کی برکت سے وظیفہ اثر کرے گا، اس کے اثرات نظر آئیں گے، اثرات نظر آئیں گے۔ ایک عورت ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں گئی۔ حسن بصری بہت بڑے آدمی ہے اور چشتیہ سلسلہ آپ ہی سے چلا۔ اس عورت نے جا کر آپ علیہ السلام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت میری نوجوان بیٹی 4-5 دن پہلے انتقال کر گئی، نوجوان بیٹی، اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ خواب میں اس کو دیکھوں۔ آپ ذرا سوچیں اس زمانے کی عورتیں کتنی پرہیزگار ہوگی۔ 4-5 دن ہوئے بیٹی کی وفات کو، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میری بیٹی کو خواب میں دیکھوں، لیکن خواب میں زیارت نہیں ہو رہی، آپ مجھے کوئی عمل بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا بہن ایک کام کرو، رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھنا، اور پھر دعا کر لینا۔ بستر پہ جا کے آنکھ لگنے تک درود شریف پڑھتے رہنا۔ بہت سے لوگ، کبھی کچھ بہنیں بھی، مائیں بہنیں بھی شکایت کرتی کہ نیند نہیں آتی، تو میں آسان بتلاتا ہوں، بستر پر جا کر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لو، جیسے آیت الکرسی ہے، 4 کل ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ پڑھ لو، اور اس کے بعد آنکھ لگنے تک درود شریف پڑھو۔ کیا پڑھو؟ موبائل سے کھیلنا نہیں، ٹی وی کو دیکھنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ درود شریف، بس درود شریف پڑھتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد آنکھ لگ جائے گی، آنکھ لگ جائے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اور میں نہیں، میں تو اپنے مشائخ کی باتیں نقل کرتا ہوں، مشائخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر غم کا آسان علاج ہے درود شریف۔ بھئی کون ایسا ہوگا جس کو درود شریف یاد نہ ہو؟ سب سے افضل درود شریف ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، وہ پڑھیں۔ اور سب سے آسان اور جامع اور چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مفتی عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم اگر کوئی 300 مرتبہ اتنا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں لکھے گا۔ کس میں لکھے گا؟ زمین پر کثرت سے درود پڑھنے والوں میں اس کا نام آئے گا جو روزانہ کتنی بار پڑھ لے؟ 300 بار۔ اور 300 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے۔
اور 100 نہیں تو 33 اور 33 نہیں تو 11 مرتبہ. بھائی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ شروع کریں گے انشاءاللہ آج ہی سے. اللہ عمل کی توفیق دے. خیر، میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں. اس زمانے کی عورت، آپ نے عمل دے دیا کہ 4 نفل پر سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں الہاکم التکاثر، پھر آنکھ لگنے تک درود شریف پڑھتی رہے. اللہ نے چاہا خواب میں نظر آئے گا. اچھا، ایک اور وظیفہ بتلا دوں. بہت سے لوگ کبھی چاہتے ہیں کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو تو اس کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے. دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. پہلی رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے. بھائی آسان ہے کہ نہیں؟ اور پھر سچے دل سے، سچی طلب سے دعا مانگے کہ اے اللہ، ہوں میں گنہگار، لیکن تو کرم کرنے پر آئے تو کسی کے گناہ مانے نہیں ہوتے. اللہ جب فضل کرنے پر آئے دعا کریں سچے دل سے، اور پھر آنکھ لگنے تک درود شریف پڑھتا رہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے چاہا تو چند بار عمل کی برکت سے اللہ ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے. اس عورت نے 4 رکعت نماز پڑھی، عمل شروع کیا. 2 دن ہوئے کہ وہ خواب دیکھ رہی. کتنے دن ہوئے؟ 2 دن خواب دیکھ رہی. اور خواب میں کیا دیکھ رہی؟ اس کی بیٹی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے ہاتھ ہتکڑیوں سے بندھے ہوئے اور جہنم کی آگ کی جنجیروں سے اس کے پیر بندھے ہوئے، اور بیٹی چیخ رہی ہے، چیخ رہی. ماں یہ منظر کیسے دیکھ سکے گی؟ وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلتی ہے. اپنی اولاد مصیبت میں پھنس جائے تو ماں نہ جانے کتنی تمنائیں کرتی ہے، منتیں مانتی ہے. وہ ماں اپنی بیٹی کو کیسے دیکھ سکے؟ اس کی چیخ نکل گئی، اور وہ روتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں حیران ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا لیکن وہ تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. کوئی عمل بتلا دو اس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے. آپ نے فرمایا بہن کچھ نقد صدقہ کرو. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز ہے تو صدقہ. کوئی صدقہ کر دو، صدقہ کرو. عورت نے صدقہ کیا اپنی حیثیت کے مطابق. 2 دن ہوئے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ خواب دیکھ رہے ہیں. کون دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کس نے دیکھا تھا؟ ماں نے. اب کون دیکھ رہے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ خواب دیکھ رہے ہیں. اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب جنت کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جنت کا باغ ہے، آس پاس میں تختے لگے ہوئے ہیں، اور وہ تختے مزین خوبصورت، اور بالکل بیچ میں ایک نوجوان خوبصورت بچی بیٹھی ہے، اور اس کے سر پر نور کا تاج ہے، جس نور کے تاج سے آس پاس میں نور پھیل رہا ہے. اللہ اکبر. حسن بصری رحمت اللہ حیران ہے، یہ بچی کون ہوگی؟ اسی میں اس بچی نے سامنے سوال کیا، مجھے پہچانا؟ مجھے پہچانا؟ کہا بیٹی نہیں پہچانا. کہا چند دنوں پہلے ایک ماں آئی تھی اور آپ سے عمل لے گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، اسی ماں کی میں بیٹی ہوں. اللہ اکبر. کہا بیٹی ماں تو 2 دن پہلے آئی، کہہ رہی تھی تو جہنم کے عذاب میں، اور میں تجھے جنت میں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کہ ماں نے دیکھا وہ بھی صحیح، آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح،
کہا بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا 2 دن پہلے جہنم میں مبتلا تھی اور 2 دن سے میں جنت کی سیر کر رہی ہوں، جنت کے مزے لے رہی ہوں۔ کہا کیسے؟ تو وہ بچی کہہ رہی ہے ایک اللہ کا بندہ قبرستان میں آیا تھا اور اس نے صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ یہ درود پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس اللہ نے میری طرح 70,000 لوگ جو جہنم میں مبتلا تھے، اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی اور اللہ نے سب کو جنت عطا کر دی۔ کتنے ہزار؟ 70,000 70,000 جہنم میں جو مبتلا تھے، کتنی مرتبہ درود پڑھا تھا؟ 1 مرتبہ کہ اس اللہ کے بندے کا 1 مرتبہ درود پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے جیسے 70,000 مردوں کی اللہ نے مغفرت کر دی، جنت عطا فرما۔ اب آپ سوچیں، 1 بار درود شریف پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 300 بار پڑھتے ہیں، اور بعض مشائخ کو دیکھا روزانہ 1000 بار پڑھتے ہیں، بعض روزانہ 5000 بار پڑھتے ہیں، تو ان کو کیا کیا ملے گا؟ جو جتنا درود شریف پڑھتا اتنا نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے، آپ کی محبت نصیب ہوتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر دعا کراؤں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، آپ نے تو نام سنا ہے، مدارس عربیہ میں جلالین شریف ان کی پڑھاتے ہیں، اور حضرت مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی یہ وہ انسان ہے جس نے 40 سال کے عرصے میں دینی دنیاوی کوئی فن ایسا نہیں جس پر کتاب نہ لکھے ہو، اور آپ نے 40 سال کے عرصے میں اتنی کتابیں لکھی کہ ان کتابوں کو اگر ہمیں پڑھنا ہو تو ساری عمر چاہیے، ساری عمر چاہیے، اور تب بھی ان کتابوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس اللہ کے بندے نے صرف 40 سال میں اتنی کتابیں لکھی۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں، یعنی جاگتے میں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، ایسے جاگتے میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ علامہ سیوطی کو نبی علیہ السلام کی جاگتے میں 70 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ زیادہ مشہور ہے 70 مرتبہ، 70 مرتبہ۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو کہ اتنی زیارت وہ جاگتے میں ہو رہی؟ ہمیں تو خواب میں بھی ہو جائے تو بہت غنیمت ہے، یا جاگتے میں ہو رہی، جاگتے میں ہو رہی۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں۔ کہا پھر حضرت اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی، تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ بس ایک عمل ہے میرا، ایک عمل کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا کرتا رہتا ہوں؟ جب بھی مجھے یاد آئے بس میری زبان پر درود ہوتا ہے، زبان پر درود۔ اور میں سمجھتا ہوں، حضرت کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید اسی کی برکت سے مجھے اس کثرت سے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ زیارت ہو نہ ہو، کیا یہ بندے کے لیے کم شرف ہے کہ اس کی زبان پر نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ
پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں ماہینوں اللہ، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دیش کا کہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے، اپنے والد گرامی کو آدھی روٹی ہدیے میں پیش کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی، ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، 1 روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ
چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری دو ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ
ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت رواں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جایا کرتے ہیں، آپ کو معمولی بہانوں پر مغفرت کر دیا کرتے ہیں، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کیسے کیسے آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور اے اللہ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ اے میرے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، آج آپ کی یاد میں رو رہے ہیں۔ اہل دل علماء ہے، صلحاء ہے، حفاظ کرام ہیں، تو سفید داڑھی والے جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے میرے اللہ، بیچاری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں یہ سب آج تیرے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسائل ہے، کیا بیماریاں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ میرے اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، جوان بیٹے بیٹھے ہیں، رشتے نہیں مل رہے، اے اللہ انہیں نیک رشتے نصیب فرما دے۔ اللہ جن کی شادیاں ہو گئی انہیں اولاد عطا فرما دے، اور اے اللہ جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کے مستقبل کو روشن فرما دے، انہیں ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں، خدمت کرنے والے علماء اور ہمارے یہ نوجوان، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ دعوت کے کام پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما لے، اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما لے۔ مسجد وار جماعتیں جو فکریں کر رہی ہے اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ راندیر صورت
علماء مشائخ کا گھر ہے، اہل اللہ کا شہر ہے، اے اللہ اس شہر کی بھرپور حفاظت فرما لے، اس شہر پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ علماء مشائخ جو قبرستانوں میں اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع اور کشادہ فرما لے، ان کی قبروں پر کرو رہا کرو رحمت نازل فرما۔ اور اے اللہ اس وقت جو ہمارے علماء مشائخ موجود ہے، زندہ ہے، اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں عافیت تندرستی عطا فرما، اور ان کے اسفار کو بھی آسان اور قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے مالک ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔